نہیں لے پا رہا، بہت کم ہیں الا ماشاءاللہ جو اس بلا سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اکثریت اس گناہ عظیم میں گرفتار ہے۔ سودی کاروبار میں لوگ اس طرح غرق ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ گناہ ہی نہیں لگتا۔ اب سود کا نقصان کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن کریم سے معلوم کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے سود کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو نقصان بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، سود مال کو مٹا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ربا، عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، یہ سود جو ہے یہ تمہارے مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ ہم جتنا سود لیں گے اتنی ترقی ہوگی، جتنا سود لیں گے اتنا مال بڑھے گا، جتنا سود لیں گے اتنا کاروبار بڑھے گا، جتنا سود لیں گے اتنی ترقی ہمیں ملے گی۔ نہیں، یہ تمہاری خام خیالی، یہ تمہاری نادانی ہے، یہ تمہاری کم عقلی ہے، بلکہ رب نے ارشاد فرمایا ہے سچے کلام مجید میں، سچے رب نے ایک سچی بات کہی ہے یمحق اللہ الربا، کہ سود مال کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت آج اگر ہم اس کا جائزہ لیں، خود اپنے طور پر ہمارے آس پاس ان لوگوں کا جائزہ لیں جو اس بلا میں گرفتار تھے اور گرفتار ہیں، تو ہمیں اس کا جواب خود ہی اس دنیا میں، اس زندگی میں مل جائے گا۔ بہت سارے ایسے ناقابل فراموش تجربات ہیں، ناقابل فراموش حقیقتیں موجود ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں۔ کئی ایسے لوگ جو کبھی امیر ہوا کرتے، اس سود نے انہیں فقیر بنا دیا۔ جو کبھی گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے آج وہ پیدل چلنے پہ مجبور ہے۔ جو کبھی اچھا بہترین کھانا کھانے پر فخر محسوس کرتے تھے آج وہ ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں۔ یہ ساری تباہی سود کی دین ہے۔ یہ سود مال کو تو مٹاتا ہی ہے، انسان کی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ انسان کی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ آپ نے سود لے لیا، جب آپ نے نہیں چکایا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مارا مارا انسان پھرتا رہتا ہے، چہرہ چھپاتا پھرتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور کبھی دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا اور پھر بعض دفعہ وہ مار دیا بھی جاتا ہے، قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے سے لوگ ہوئے ہیں، ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہے، بالکل سچائی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ رب نے جو فرمایا، میرے مصطفیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک نقطہ سچائی پر مبنی ہے۔ جو مانتا ہے وہ سمجھدار ہے اور وقت رہتے کوئی برائی سے بچ جاتا ہے، جو نہیں مانتا وہ مزید بلاؤں میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو تھی قرآن کی بات۔ اب احادیث کریمہ میں آئیے کہ اللہ کے نبی نے سودی کاروبار کے حوالے سے اور سود لینے دینے والوں کے حوالے سے میرے نبی نے غیب دا نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے اور دینے والا، اول تو ایک حدیث ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا اور اس پر دستاویز لکھنے والا، اس میں گواہی دینے والا، یعنی ان پر گواہ بننے والا، کسی بھی طریقے سے جو اس میں انوالوڈ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ برابر کے اس گناہ میں بھی شریک ہوں گے۔ یعنی جتنا گناہ، جتنا نقصان سود کا سود لینے والے کو ملے گا، دینے والے کو ملے گا، اتنا ہی نقصان وہاں کھڑے رہ کر گواہی دینے والے کو ملے گا، اتنا ہی نقصان جو ان کی باتیں اور ان پر دستاویز پر دستخط کرے گا، لکھے گا، وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہوگا۔ یہیں تک بس نہیں ہے، اب ایک ایسی حدیث پاک اور نبی کا وہ فرمان سنانے جا رہا ہوں کہ اگر ہمارے اندر غیرت موجود ہے، ہمارے اندر انسانیت موجود ہے، تو ہمارا کلیجہ جو چھلنی ہو جائے گا کہ یہ سود کتنا نحوست بھرا گناہ ہے کہ جس سے مسلمان کے بچے کو محفوظ رہنا چاہیے۔ اور آج جو عام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا جو گناہ ہے وہ 70 بڑے گناہوں کے برابر ہے۔ کتنے گناہوں کے برابر؟ یعنی ہر گناہ جس کی جو مقدار ہے اس کے حساب سے، ہر گناہ ایک گناہ ہے تو ایک گناہ کی برابر ہی ہے، ہر گناہ ایک گناہ ہے تو ایک گناہ کے برابر۔ مگر سود ایک ایسا گناہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک سود کا گناہ یہ 70 بڑے، چھوٹے بھی نہیں، گناہ کبیرہ، بڑے گناہوں کے، 70 بڑے گناہوں کے برابر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 70 بڑے گناہوں کے برابر سود کا گناہ ہے۔ ایک بار جس نے سود لیا گویا کہ اس نے ایک گناہ نہیں کیا
بلکہ اس نے 70 بڑے گناہ کر لیے. اللہ اکبر. 70 بڑے گناہوں کے برابر. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 بڑے گناہوں کے برابر جب سود ہے تو سرکار ہمیں بڑا تو نہیں جاننا, ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ ان 70 گناہوں میں سب سے چھوٹا گناہ کون سا ہے, سب سے چھوٹا گناہ کون سا ہے جو سود کے برابر ہے. تو اس پر پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ گویا کہ یعنی سود کا ایک گناہ 70 بڑے گناہ کے برابر ہے. ان 70 میں سب سے نچلا درجہ یعنی سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ سود لینے دینے والا مرد گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اللہ اکبر. اب غیرت اگر باقی ہے تو وہ کبھی زندگی میں یہ حدیث سننے کے بعد سود لے گا نہ سود دے گا اور نہ کسی طرح سے وہ سودی کاروبار میں ملوث ہوگا. اور اگر پھر بھی یہ سننے کے بعد بھی اگر باز نہ آئے تو پھر اس بات کی یہ علامت ہے کہ اس میں غیرت موجود نہیں ہے, اس کی شرم مر چکی ہے, اس میں حیا باقی نہیں ہے. اور یاد رکھنا جس کی شرم, جس کی حیا, جس کی غیرت مر جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے, مصطفیٰ کے در سے اور مسلمانوں کی چوکٹ سے وہ دھتکار دیا جاتا ہے, وہ لعنتوں کا پلندہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اس سے انسان کو حتی الامکان بچنا ہی چاہیے.